अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है चार दोस्त। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। चार दोस्त। बहुत दिन हुए किसी किसान के पास एक गधा था। जब वो गधा बूढ़ा होने लगा तो मालिक ने सोचा इसे अब किसान के हाथ फरोख्त कर दिया जाए। किसान ने ये बात अपने बेटे से की, लेकिन गधे ने उसे सुन लिया। किसान का ख्याल आते ही गधा थर थर कांपने लगा। वो सोचता था कि यहाँ से अब भाग जाना चाहिए, वरना ये लोग किसान के हाथों फरोख्त कर देंगे तो किसान की छुरी हलक पर फिर जाएगी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद गधा वहां से खिसक गया। कान खड़े किए इधर उधर देखता जाता था कि कहीं मालिक तो नहीं आ रहा। अभी वो गांव से बाहर नहीं पहुंचा था कि रास्ते में कुत्ता मिल गया। कुत्ते ने गधे से पूछा, क्यों जी, कहाँ के इरादे हैं? ये शाम ढले सरकार कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? गधे ने जवाब दिया, कुछ ना पूछो मेरे भाई, बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज अगर मैं ना भागता तो मालिक मुझे किसान के हवाले कर देता। कुत्ते ने हैरानी से पूछा, ऐसी क्या बात हुई? कौन सा गुनाह हो गया? आपसे जरा मैं भी तो सुनूं। गधे ने जवाब दिया, हाय, ये बुढ़ापा ही सबसे बड़ा जुर्म है मेरे भाई। उनका ख्याल था कि गधा अब बूढ़ा हो गया है, लिहाजा अब काम का नहीं रहा, बेहतर है इसे चलता कर दो। कुत्ता बोला, हाय, मेरे साथ भी यही हुआ है। कहते हैं अब तुम बूढ़े हो गए हो, ठीक से भौंक नहीं सकते, इसलिए रास्ता नापो, चलते फिरते नजर आओ। ठीक कहते हो भाई, बुढ़ापा बेशक जुर्म ही है। गधा बोला, तो अब किधर का इरादा है? कुछ सोचा नहीं, कहाँ जाऊं? गधा बोला, अगर ये बात है तो आओ मेरे साथ, मैं तो संगीतपुर जा रहा हूँ, वहां चल के गाना बजाना सीखेंगे। गधे की ये बात सुनकर जवाब में कुत्ते ने कहा, अच्छा तो ये बात है, चलिए मैं भी आपके साथ हूँ, वैसे मैं भी थोड़ा बहुत गा ही लेता हूँ। और दोनों दोस्त बातें करते हुए चल दिए। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि राह में एक बिल्ली को बैठे देखा। गधे ने उससे पूछा, क्या बात है भी बिल्ली, तुम यहाँ कैसे बैठी हो? वो कहने लगी, पहले अपनी कहो, कुत्ते को साथ ले इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? गधा बोला, हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसलिए मालिकों ने हम दोनों को निकाल दिया है कि अब कोई और घर तलाश करो। मैं और कुत्ता साहब तो संगीतपुर जा रहे हैं, वहाँ गाने का फन सीखेंगे और मजे करेंगे। और हाँ, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम हमारे साथ आ जाओ। गधे ने कहा, तो यूं कहो, तुम पर भी वैसी ही बीती है जैसी कि मुझ पे बीती है। मुझे भी मालिक ने इसी जुर्म की वजह से निकाल दिया है। बिल्ली ने कहा, वो कहती है कि अब तुमसे चूहों का शिकार नहीं होता और फजूल दौड़ती फिरती हो, बर्तन अलग तोड़ती हो, पेट भर कर सोती रहती हो। हाय वे बुढ़ापा, इस उम्र में कोई किसी का साथ नहीं देता, सभी आंखें फेर लेते हैं। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे ही साथ चलूं, अगर मुझे कुत्ते से डर लगता है। बिल्ली ने कुत्ते की तरफ देखकर डरते डरते गधे से कहा। कुत्ते ने जब बिल्ली के मुंह से ये बात सुनी तो फौरन बोला,
ڈرو نہیں بہن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ایک ہی جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہمیں بھی بہن بھائیوں کی طرح پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ جب بلی نے کتے کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑی۔ اب یہ 3 ساتھی ہو گئے۔ ان کو بھی سفر شروع کیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی تینوں کو کہ اب یہ کچھ ہی دور پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا مرغا راستے میں اداس بیٹھا ہے۔ مرغے نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ بلی کو دیکھ کر اسے ڈر تو لگا، لیکن کتے کی موجودگی اسے کچھ حوصلہ دے گئی۔ جب یہ تینوں اس کے قریب گئے تو مرغا پھڑپھڑا کے کھڑا ہو گیا اور بولا، کیوں بھائی دوستو، اس اندھیرے میں کہاں نکل پڑے؟ بلی بولی، اور تم یہاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ موت کا انتظار کر رہا ہوں، مرغے نے مایوسی سے جواب دیا۔ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ گدھے نے اس کے منہ سے مایوس کن بات سن کر کہا، مالک نے گھر سے نکال دیا ہے کہ اب تم بوڑھے ہو گئے ہو، لہٰذا کوئی نیا ٹھکانہ ڈھونڈو۔ نیا ٹھکانہ کہاں تلاش کرتا؟ جوانی تو ان کے ہاں گزار دی، اب بڑھاپا کہاں گزاروں؟ مرغ نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں بھائی، بلی نے کہا، ہمارے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا ہے، تمہاری طرح ہم بھی مصیبت کے بارے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگ جا کہاں رہے ہو؟ مرغ نے پوچھا۔ کتے نے جواب دیا، ہم لوگ تو سنگیت پور جا رہے ہیں، خیال سے وہاں موسیقی کی تعلیم حاصل کریں گے، اور آؤ پھر گاں بجا کے پیٹ بھریں گے، اگر چاہو تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو چلو بھائی، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ کہا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب یہ 4 ساتھی ہو گئے تھے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ رات جنگل میں گزار دیتے ہیں، صبح کو اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ گدھا اور کتا تو درخت کے نیچے لیٹ گئے، مرغا درخت پر چڑھ کے شاخوں میں دب گئے۔ اچانک مرغے نے دوسرے دوستوں سے کہا، دیکھو بھائیو، کچھ فاصلے پر مجھے روشنی دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی گھر آباد ہو، کیوں نہ وہاں پہنچا جائے۔ سب نے مرغے کی تجویز کو پسند کیا اور چل دیے۔ اٹھ کے جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک شاندار محل کے کمروں سے روشنی چھن چھن کر رہی ہے۔ سب نے بلی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ بلی نے ایک ہی چھلانگ لگائی اور محل کے اندر کود گئی۔ چند منٹ بعد بلی نے آ کر حالات کا لیا ہوا جائزہ بتایا۔ بھائیو، یہ مکان ڈاکوؤں کا ہے، اس وقت 4 ڈاکو اندر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا بہت لذیذ معلوم ہوتا ہے، ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کتا بولا، میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کر زبردست شور و غل مچانا چاہیے تاکہ ڈاکو ڈر کے بھاگ جائیں۔ سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اب کیا تھا، عمل شروع کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ گدھے کے اوپر کتا کھڑا ہوا، کتے کے اوپر بلی اور بلی کے اوپر مرغا، اور کھڑکی سے منہ لگا کر سب نے یک زباں ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ڈاکو اس اچانک شور و غل سے گھبرا گئے اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ چاروں ساتھی محل میں داخل ہوئے تو حیران ہو گئے۔ میز پر کئی قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے، ایک کونے میں گھاس بھی رکھی تھی۔ چاروں ساتھی کھانے پر ٹوٹ پڑے اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو یوں لگا جیسے کوئی مکان کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ ڈاکو تھا، دوسروں کے کہنے پر معلوم کرنے آیا تھا کہ حملہ آور جانور کس قسم کے ہیں۔
ان چاروں کو بھی پتہ چل گیا اور جو ہی ڈاکو کمرے میں داخل ہوا بلی نے جھپٹ کے منہ نوچ لیا، گدھے نے زوردار دلتی جھاڑی، کتے نے بازو پر کاٹ لیا اور مرغے نے پنجوں سے لہو لہان کر دیا۔ یہ بیچارہ تو جان بچا کے بھاگا اور باقی ساتھیوں سے جا کے کہنے لگا، دیکھو میرا کیا حال ہوا ہے، بہتر ہے اب اس مکان کو خیال دل سے نکال دو اور کہیں اور کے رہو۔ ڈاکو اس مکان سے چلے گئے تو ان لوگوں نے وہاں قبضہ کر لیا۔ سب اپنا کام کرتے اور مل جل کے رہتے۔ کھانے پینے کا سامان اس مکان میں اتنا زیادہ تھا کہ مہینوں چل سکتا تھا۔ سب ہی کو پیٹ بھر کے روٹی نصیب ہوئی تو گویا پھر سے جوان ہو گئے۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہوتے تو سب مل کر بیٹھ جاتے اور اس وقت کو یاد کرتے جب مالکوں نے انہیں گھر سے نکال باہر کیا تھا۔ وہ اسے بھی خدا کا انعام سمجھتے ہیں کہ اس نے انہیں اپنے اپنے ظالم مالکوں سے آزادی دلوا دی اور آرام بھری زندگی بخشی، اور یوں وہ چاروں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔